میری عمر 65 سال ہو, جذبہ جو ہے وہ نوجوان ہے. ایک ورڈ لکھا رئیس آف پنڈوڑیاں, اس کا کیا مطلب ہے؟ جی السلام ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 65 نیوز پوائنٹ. ناظرین, اسلام آباد میں کیونکہ بلدیاتی انتخابات دن بدن قریب آ رہے ہیں اور بہت سارے امیدواران سامنے آ رہے ہیں اور کچھ آ چکے ہیں, تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رئیس آف پنڈوڑیاں UC 51 کے امیدوار برائے چیئرمین جناب راجہ محبوب الہی منہاس صاحب. تو ہم ان سے کرتے ہیں بات چیت. آپ کی ماشاءاللہ سے ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, بہت اچھا الیکشن لڑ رہے ہیں آپ. تو عوام کا یہ سب سے پہلا یہ سوال آپ سے یہ ہے کہ کس پارٹی کی طرف سے آپ سامنے آ رہے ہیں؟ میں الیکشن لڑ رہا ہوں جی چیئرمین کا, اور میرا کسی پارٹی سے ابھی کوئی نون سے کچھ تعلق بن رہا ہے. میرے دوست کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نون میں آ جائیں اور آپ نون کا ٹکٹ آپ کو ملے گا. اگر ٹکٹ نہیں بھی ملے گا تو میں عوام کے ساتھ میں عوام کے کام کیے ہیں, تو میں آزاد حیثیت سے بھی الیکشن لڑوں گا. سر, آپ آزاد بھی لڑیں گے اور نون لیگ کے ٹکٹ سے بھی لڑیں گے. پچھلے کچھ عرصے سے ہم سوشل میڈیا پہ آپ کی ایکٹیویٹیز کو ہم دیکھتے رہے ہیں. آپ کا کافی ٹائم گزرا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. کیا آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے آپ نے علیحدگی اختیار کر لی ہے یا ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں؟ تو پھر آزاد امیدوار یا نون لیگ میں جانے کی کیوں ضرورت پڑی؟ یہ مجھے اس لیے ضرورت پڑی کہ اعلیٰ قیادت سے تو میرا کوئی گلہ نہیں ہے, لیکن جو چھوٹی قیادت ہے اس کے ساتھ میرا گلہ ہے. اگر جس آدمی کی اس عمر میں عزت نہیں ہوگی تو اس کو اس سیاست چھوڑ دینی چاہیے. اس وجہ سے علاقے کے کام میں کیے ہیں. اعلیٰ قیادت نے مجھے چیئرمین زکوٰۃ کا, جس میں 40 چیئرمین میرے نیچے تھے, میرے بیٹے کو انہوں نے جنرل سیکرٹری بنایا تھا, لیکن یہ نام سے ہی سیکرٹری تھا, نام ہی سے میں چیئرمین تھا. مجھے کوئی اختیارات نہیں تھے, میرے کہنے پر کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. علی بھائی نے بھی مجھے کہا تھا کہ جی کھنکاک آپ کے حوالے کیا جائے گا, لیکن اس پر کوئی عمل نہیں ہوا. اب لوگ میرا گھر توڑ رہے ہیں, میرے دروازے توڑ رہے ہیں کہ ہمارے کام نہیں ہو رہے ہیں. سر, ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں کیونکہ آپ کا یہاں پہ ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے اور بہت سارے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں. جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جس جگہ پہ آپ کی رہائش ہے اور جہاں سے آپ ایز اے چیئرمین کا الیکشن آپ کنٹیسٹ آپ کر رہے ہیں, بہت سارے سر نئے لوگ بھی یہاں پہ آباد ہیں. ان کو آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور آپ کیسے آپ نے سیاست میں آنے کا شوق رکھا آپ نے؟ یہ میرا بچپن سے ہی شوق تھا. میں جب کالج سے فرسٹ ایئر میں تھا تو میں نے یہاں پر بلدیاتی الیکشن لڑا تھا. تو اب یہ جو لوگ نئے آئے ہوئے ہیں, یہ لوگ میرے بہن بھائی ہیں, میں ان کے لیے ہر وقت کوشاں رہوں گا. سر, بات تھی آپ کے سیاسی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے, کیونکہ جب آپ پہلی دفعہ آپ الیکشن آپ نے ون کیا تو آپ نے اس علاقے کی فلاح بہبود کے لیے کون کون سے کام کیے, تو یہ بھی تھوڑا سا بتانا پسند کریں گے آپ؟ یہ میں 65 نیوز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے سب سے پہلے نالا کرنگ پر اپنی جیب سے پلی بنوائی تھی, جو 7-8 سال چلتی رہی. مائیں بہنیں مجھے دعائیں دیتی رہی ہیں. لوگ پہلے پانی سے گزرتے تھے. اس کے بعد میں نے اپنے حلقے میں 4 کنویں بنوائے تھے جو مسجدوں میں بنوائے تھے. میں نے شکریال میں بھی گلیاں بنوائی تھیں اینٹوں کی. میں نے وہاں پر مصطفیٰ صاحب کی گلی تھی, اس کو کنکریٹ سے بنوایا تھا. میں نے پنڈوڑیاں جو بڑا درخت لگا ہوا ہے وہاں پر ان بزرگوں کی کہنے پر کہ یہ بہت پرانا ہماری یادگار ہے, اس کے ساتھ میں نے دیوار بنوائی تھی. وہاں پر جو راستے نہیں ہوتے تھے وہاں پر میں نے گیڑا سٹوا کر ان کے اوپر خاکہ ڈلوا کر ان لوگوں کے لیے راستے بنوائے ہیں. میں نے کھنکاک کی پرانی وادی جو ہے اس میں اینٹوں کی گلیاں بنوائی ہیں. اس وقت آج سے 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, اس وقت میری سوچ تھی ان کو میں نے سیوریج کے نظام نہیں ہوتے تھے, ان کو میں نے نالیاں بنوا کر دی تھی. تو اس لیے میں ابھی تو گنتا رہوں یہ مسائل, اپنے کام تو یہ ختم ہی نہیں ہوں گے. میں نے نواز کھوکھر کے دور میں پوری UC میں جو کارپیٹ تھی روڈوں پر, جو ہائی وے سے لے کر برما چوک تک, جابا تیری سے لے کر برما چوک تک, وہ بھی میں نے ڈلوائی ہے. وہاں پر جو روڈ نہیں تھے وہ روڈ میں نے نکلوائے ہیں.
تو میں نے لوگوں کو زمین ایکوائر کرا کر، جن کے راستے نہیں تھے وہ یونین کونسل سے ایکوائر کرا کر بھی میں نے زمین دی ہے۔ تو میں اپنے علاقے کے لیے اس وقت تو میرا اتنا شعور بھی نہیں تھا، اب تو میرا عمر کا ایسا تقاضا ہے کہ میں کوئی خدمت کر کے ہی یہاں سے جاؤں۔ سر کتنی عمر ہو چکی ہے آپ کی؟ میری عمر 65 سال ہو چکی ہے، تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میری عمر 65 سال ہے، لیکن میرا جذبہ جو ہے وہ نوجوان ہے۔ پہلی دفعہ الیکشن آپ کب لڑے تھے؟ پہلی دفعہ میں 85 میں الیکشن لڑا تھا، جب میں کالج میں پڑھتا تھا۔ آپ کی جو یوسی ہے یہاں کے مسائل کیا ہیں اور آپ کا منشور کیا ہے جس کے حوالے سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں یوسی میں؟ کیونکہ یہاں پہ کہ یہ بھی سننے میں آیا اور دیکھنے میں آیا کہ کافی سارے یہاں پہ مسائل کا شکار ہے یہ علاقہ، تو آپ تھوڑا سا بیان کریں گے اس کو بھی آپ؟ یہ میرا یہی منشور ہے جی کہ میں سب سے پہلے تعلیم کی طرف توجہ دوں گا، اس کے بعد قبرستان کے لیے توجہ دوں گا، اس کے بعد جتنے اور مسائل ہیں گلیوں کا، محلوں کا، سیوریج کا، پانی کا، میں پانی کے لیے پہلے بھی اعلیٰ قیادت پی ٹی آئی کی قیادت سے گزارش کرتا رہا ہوں، یہاں پر ایک ٹیوب ویل ہونا چاہیے۔ میری یہی کوشش ہوگی کہ میں ہر گلی میں اپنی یونین کونسل میں ہر گلی میں کوشش کروں گا کہ فلٹر پلانٹ لگاؤں گا، جس کی میں نے اعلیٰ قیادت کو بھی یہی تجویز دی تھی۔ مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے کامیاب کرے گا اور میں ان اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کروں گا۔ آپ کے یہاں علاقے میں جو سکولز بھی ہیں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ان کی بھی جو حالت ہے وہ کافی خراب ہے، جو گورنمنٹ کے سکولز ہیں ان کے لیے آپ نے اب تک کیا کیا اور مزید آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ان کے لیے میں نے تو ان کو پہلے کالج بنوایا ہے، یہ پورے اس نلور زون میں یہ پہلا دیہات میں کالج ہے جس کو جابا تیری کالج کہتے ہیں۔ یہاں پر لڑکیوں کا سکول مڈل تھا، وہ میں نے ہائی کرا دیا۔ جو آپ کرنگ کے پار سکول ہے وہ اس کو بھی میں نے ہائی کرا دیا ہے۔ اب میری کوشش ہے کہ میں لڑکیوں کا سکول جو نئی شکریال میں ہے اس کو کالج بنواؤں گا، وہ ہائر سیکنڈری سکول نہیں، وہ میں بڑا کالج بنواؤں گا اس کو، کیونکہ ہائر سکول چھوٹا ہے۔ تو اس کے بعد یہ جابا تیلی میں لڑکیوں کے سکول کو بھی ہائر سیکنڈری سکول کراؤں گا یہی، اور اس میں جو گلیوں کا مسئلہ ہے وہ حل کراؤں گا۔ جو نالیوں کا مسئلہ ہے پہلے بھی میں نے نالیاں گلیاں بنوائی ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے کام کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں ان لوگوں کو، اپنی عوام کو، اپنی یونین کونسل 51 کو، میں ان بھائیوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کروں گا۔ میرے دروازے ان کے لیے رات دن کھلے رہیں گے۔ سر آپ کے یونین کونسل کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ بھی ہے۔ کتنے اس یونین کونسل ہے، کیونکہ پہلے تو یہ کافی ایک بڑی یونین کونسل تھی، جب سے حلقہ بندیاں ہوئی ہیں تو کافی چھوٹی ہو چکی ہیں۔ کتنے علاقے میں گیس ہے اور کتنے میں نہیں ہے؟ یہ ابھی گیس جو ہے یہ کھنکاک میں بہت کم ہے، زیادہ نہیں ہے۔ میری یہی کوشش تھی، میری یہی اعلیٰ قیادت سے بھی کوشش رہی ہے کہ گیس کا مسئلہ، وہ کہتے تھے ہم 3 کروڑ 5 کروڑ دے رہے ہیں، لیکن ابھی تک نہیں ہے یہاں۔ اگر میں کامیاب ہو گیا ہوں تو میری یہی کوشش ہوگی کہ میں ان بھائیوں کے لیے گیس کے لیے کی بھی کوشش کروں گا۔ آپ کی یونین کونسل کے، کیونکہ جو آنے والا دور ہے نوجوانوں کا دور ہے، نوجوانوں کے لیے کیا آپ کریں گے؟ پارک کے حوالے سے، گراؤنڈز کے حوالے سے کوئی ایسی تجویز ہے آپ کے مائنڈ میں، یا کوئی ایسا پلان ہے آپ کے بارے میں کہ نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے آپ اقدامات کریں گے؟ یہ نوجوان میرے بیٹے ہیں، میرے بازو ہیں، میں ان سے امید رکھتا ہوں کہ اس عمر میں وہ میرا ساتھ دیں گے۔ ان کے لیے یہ میرے ساتھ ہی سی ڈی اے کی زمین ہے، وہاں پر میں گراؤنڈ کی کوشش کروں گا۔ میں جب اقتدار میں تھا تو میں نے جابا تیلی سکول ہوتا تھا، اس کو ہاکیوں کے لیے پیسے دیے تھے۔ یہ میرا گیم کا بھی شوق ہے، ہاکیوں کے وہ انہوں نے پورے ضلع اسلام آباد میں سب سے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ کرکٹ کے لیے میں نے دیا تھا ان کو۔ جو آپ نے اسکولوں کے حالت کے متعلق کہا، تو جب اسکول کے پرنسپل سے مجھے کہا کہ ہمارے اسکول میں گھاس زیادہ ہو رہا ہے، میں نے ان کو ایک کٹر مشین لے کر اپنی پاس سے دی ہے۔ آپ کی یوسی کے اندر، کیونکہ اوبیسلی جب ہم الیکشن لڑتے ہیں تو بہت سارے ہمارے مخالف لوگ بھی ہوتے ہیں، تو آپ کی مخالفت کے اندر یہ مخالف امیدوار آپ کے کون سے ہیں؟ کون آپ کے مخالفت میں الیکشن لڑ رہا ہے، جو کسی اور پارٹی سے ہے یا آزاد امیدوار ہے؟ ابھی تو میں آپ کو کیا بتاؤں، ہر گلے محلی میں کونسلر کھڑا ہو رہا ہے، چیئرمین کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ یہ سب
मेरे से छोटे हैं, अभी किसी का ऊपर से टिकट नहीं मिला है, ना कोई इलेक्शन का सामने आ रहा है, लेकिन मेरी यही कोशिश होगी कि मैं ही कामयाब हूँ और मुझे आवाम से उम्मीद है कि वो आप मेरी मीटिंगें कराएंगे, मुझे वोट देंगे। मुझे तो ये कह रहे हैं कि आप घर में बैठे रहें तो हम आपको कामयाब करा देंगे। मैं 65 न्यूज़ का नहायत ही मशकूर हूँ जिन्होंने आज आकर मेरा इंटरव्यू लिया है। इनकी कारकर्दगी इस्लामाबाद में ढकी छुपी नहीं है। जहाँ पर भी कोई हादसा हो, जहाँ पर भी कोई ऐसे जलसा जुलूस हो, तो ये इनका टीम जो है सबसे पहले 65 न्यूज़ की वहाँ पहुँचती है। ये तास अखबार का भी मैं नहायत ही मशकूर हूँ जो हमारे इलाके की खबरें लाते हैं, जराइम को कम करते हैं, मुंशियात के लिए हर वक्त तगोदो करते हैं। तो मैं शमरेज साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस इलाके की खिदमत कर रहे हैं। मैं मलक इमरान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो 65 न्यूज़ की नुमाइंदगी करते हैं। इनको अल्लाह और सेहत दे, अल्लाह और ज़िंदगी दे। मेरी यही दुआ हो सकती है जो हमारे इलाके में पसमानगी को ख़त्म कराने के लिए हमारे घरों में आते हैं, बेलौस खिदमत के लिए आते हैं। सर आखिर में पूछूंगा सिर्फ एक सवाल, आपने अपने जो इंतहाबी जो बैनर्स हैं जो आप अपनी जो पब्लिसिटी आप कर रहे हैं उसमें एक वर्ड लिखा है रईस ऑफ पंडोड़ियाँ, इसका क्या मतलब है? वो इसलिए कहते हैं कि मेरा तल्लक CDA से भी है, उस यूनियन से भी है। उन्होंने मेरा नाम रईस ऑफ पंडोरिया रखा था। मेरे घर भी एक छोटा सा है, उसके लिए भी मेरे भाइयों ने, ये लोगों ने ये खुद ही लिख देते हैं रईस ऑफ पंडोरिया। मैं तो एक अदना सा गरीब सा आदमी हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं गरीबों के साथ ही नीचे बैठ जाऊँ, उनके साथ खाना खाऊँ। ये मेरे पास झुग्गियों वाले हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ। मैं क्रिश्चियन बाजी के साथ भी बैठता हूँ, वो भी मेरे बहुत हमदर्द हैं। क्रिश्चियन बरादरी के जो लोग हैं ना चीदा वो मेरे साथ बहुत ताउन करते हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसके साथ ही नाज़रीन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इमरान मलिक 65 न्यूज़ पॉइंट इस्लामाबाद से।